وہی مسئلے مسائل ہیں. عورت جو ہے وہ ہماری برابری نہیں کر سکتی, بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کا جو ہے وہ مسئلہ ہے بڑا. میں قبول نہیں کر سکتا. وہی حسد جو آسمانوں پر ابلیس کی تھی, دا سیم جیلسی. یہودیوں کا مین کرکس ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے کا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ہی از ناٹ فرام دا بنی اسرائیل, ہی از اے بنی اسماعیل. خلاص. کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے کیا, کیسے 5,000 سے 500 کروڑ کی سلطنت بنائی جاتی ہے, کیسے بنائی جاتی ہے, کیسے ایک انسان فلسفہ بنتا ہے, ذرے سے ایک پہاڑ بنتا ہے, قطروں سے ایک سمندر بنتا ہے, کیسے لفظوں سے ایک کلام بنتا ہے, اسی کلام سے پھر ایک احساس بنتا ہے, اہل دانش کے میدان میں ایک کتاب بنتا ہے, دشمنوں کے ایوان میں ایک باپ بنتا ہے, کیسے مقتل میں اپنے قتل کا ایک رواج بنتا ہے, کیسے بنتا ہے ایک چھوٹا سا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کیسے اللہ کہتا ہے کچھ ہی تھے قلت میں, لیس ان نمبرز, میں انہیں بڑے بڑے فلسفوں کے اوپر غالب کر دوں. فئۃ کثیرہ, وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے. کیسے رومن ایمپائر کھڑی ہے, پرشین ایمپائر کھڑی ہے, گریک ایمپائر کھڑی ہے, ایجپشن ایمپائر کھڑی ہے, اور انٹیپڈ مارکیٹ ہے عرب کی. کوئی آنا ہی پسند نہیں کرتا یہاں پر, وہ کہتے ہیں بھائی ایسے منہ ہی نہیں مارنا سی. کولوسوس آف روم کھڑے ہیں, پیرامڈز آف ایجپٹ کھڑے ہیں, اہرام مصر, یہ فارس کا تخت کھڑا ہے آگے سے. کتنے مشینیں تھی صرف اس کے سروں پہ تاج رکھنے کے لیے. فارس کا بادشاہ جب جنگ میں آیا پاؤں میں چھالے پڑ گئے. کیوں؟ یہ ڈائس کے آدھے جتنا تو صرف قالین تھا اس کے پیر کے نیچے جس پہ وہ رہتا تھا. فلسفہ, آرکیٹیکچر, کلچرل نارمز اینڈ ویلیوز عروج پہ کھڑی ہیں, معراج ہے ان کے پاس, نبوت نہیں دی اللہ نے ان کو. وہ عرب کو ٹیپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, کہتے تھے بھائی یہ نو گو ایریا ہے, اتنے جان دا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بہت بٹے ہوئے ہیں, یہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کا کوئی لیڈر. شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں الکتاب, اپنی کتاب الجاہلیہ میں عربی میں, کہ 36 بڑی بیماریوں میں عرب کے اندر ایک بڑی یہ تھی کہ ان کا کوئی چودھری نہیں تھا, بڑا سردار نہیں تھا. آج ہمیں بھی دیکھ لیں, کسی نے پوچھا, یہ پونڈ نہیں ہوتا, ایک پونڈ ہوتا ہے نا تھوڑے پنجاب کے اندر, پونڈ, وہ والا پونڈ نہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے باہر, میں نارمل پونڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ پونڈ بھی بڑے گھوم رہے ہیں آج کل. وہ پونڈوں سے کسی نے پوچھا ہے تھوڑے یہاں بڑا بڑا کون ہے گا تھوڑا, انہوں نے کہا یار ساڑھے سب دی پیچھے نہ ڈنگ لگیا تھا, اسی سارے ڈنگ مارنے سے ساری چودھری ہیں. یہ بیماری آج ہم میں بھی ہے, ان میں بھی تھی, ان کا کوئی بڑا ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے یار ان کو آرڈر میں لانا بہت مشکل ہے. تو نہ روم ہاتھ ڈالتا تھا عرب میں, بس کانسٹنٹینوپل تک آ کے ٹچ کر گیا تھا, سیریا کے بارڈر تک آیا, اس سے زیادہ آگے نہیں آیا. نہ فارس نے انٹری کی, بھائی نہیں انہوں نے نہیں چھیڑو, یہ چینلائز نہیں کیے جا سکتے, یہ آرگنائز نہیں کیے جا سکتے. دماغ بہت ٹیڑھا ہے ان کا. اچھائیاں بھی بڑی تھی عربوں کے اندر, اور مصر والے تو ویسے ہی کہتے تھے نحنو, نحنو ہی تھا, ان کے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. نحنو کیسے کیا آپ سے, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ, کہ میں یہ پیچیدگیوں سے نکل کے نا بڑی میکرو, بڑی تصویر کی طرف آ جاؤں. ایک عمر ہوتی ہے انسان کی جب اس کا علم, اس کا پرسیپشن, اس کی سوچ, اس کا تفکر, اس کا تدبر, اس کا تذکر, چیزوں کو دیکھنے کی اس کی جہات, اس کا استدلال, اس کا استنباط, اس کا استقراء, اس کا استخراج بہت سطحی ہوتا ہے, سطحی, ویری سرفیسڈ. اس کے لیے بات کو بہت آسان کر دیتا ہے. یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے اس طرح کا.
جوانیوں کا علم بڑا دو ٹوک علم ہوتا ہے. اٹس ویری ایبسولوٹ ان اٹس نیچر. بات ہوگی اور ایک لکیر ہوگی سامنے. پھر شادیاں ہوتی ہیں, بیویاں آتی ہیں, ان کی دھکے پڑتے ہیں ان کو ذرا, اور پھر اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں آ جائیں گی کہ علم جواب ہی نہیں دے پاتا انسان. ایک عمر آتی ہے, اتنی پیچیدگیاں, اتنی زبردست اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ صدیاں پہلے ابھی ہی مجھ سے کوئی پوچھتا جی اس کا کیا فتویٰ ہے, مجھ سے تو نہیں دیا جاتا, کیونکہ وہ اتنا جزیات, کلیات, میکروز, مائکروز, قواعد فقہ, اصول فقہ, کلیات, یہ ایسے مربوط ہوتی ہیں, جواب ہی نہیں دیا جاتا اس میں. خیر شر کے موازنے آ جاتے ہیں, خیر اور خیر کے موازنے آ جاتے ہیں, شر اور شر کے موازنے آ جاتے ہیں. اس لیے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سیز لیس العاقل, یہ انٹلیکچول نہیں ہے, یہ دانشور نہیں ہے, الذی یعلم الشر من الخیر, جو خیر اور شر کی تفریق کر سکے, یہ اتنا بڑا عاقل نہیں ہے. ولیکن العاقل ہی از این انٹلیکٹ, یہ دانشور ہے, یہ ڈیپتھ ہے. الذی یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین, جو دو خیر میں سے بڑی خیر نکال کے دکھایا, جو دو شر میں سے بڑی شر نکال کے دکھایا. تو ایک زندگی کا بڑی عمر ہوتی ہے جہاں بہت پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. تحریک جو ہوتی ہے نا, وہ سطحیت سے بہت زیادہ دقیق, عمیق, رمیق اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ, تو جواب کے اندر جواب بتا دیتا ہے کہ جواب کیسا ہے, جواب بتا دیتا ہے کہ وجود کیسا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے جہاں انسان پھر لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ پیچیدی باتیں نہیں کیا کریں آپ, بہت ٹیکنیکلٹیز بیان نہ کریں آپ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, من حمزہ ونفخہ ونفثہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا زندگی میں ہمیشہ ایک پرسپیکٹیو رہا ہے, ایک موقف رہا ہے. وہی مسئلے مسائل ہیں. عورت جو ہے وہ ہماری برابری نہیں کر سکتی, بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کا جو ہے وہ مسئلہ ہے بڑا, میں قبول نہیں کر سکتا. وہی حسد جو آسمانوں پر ابلیس کی تھی, دا سیم جیلسی. یہودیوں کا مین کرکس ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے کا جو نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ بھائی ہی از ناٹ فرام دا بنی اسرائیل, ہی از اے بنی اسماعیل. خلاص. کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے کیا, کیسے 5,000 سے 500 کروڑ کی سلطنت بنائی جاتی ہے, کیسے بنائی جاتی ہے, کیسے ایک انسان فلسفہ بنتا ہے, ذرے سے ایک پہاڑ بنتا ہے, قطروں سے ایک سمندر بنتا ہے, کیسے لفظوں سے ایک کلام بنتا ہے, اسی کلام سے پھر ایک احساس بنتا ہے, اہل دانش کے میدان میں ایک کتاب بنتا ہے, دشمنوں کے ایوان میں ایک باپ بنتا ہے, کیسے مقتل میں اپنے قتل کا ایک رواج بنتا ہے, کیسے بنتا ہے ایک چھوٹا سا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کیسے اللہ کہتا ہے کچھ ہی تھے قلت میں, لیس ان نمبرز, میں انہیں بڑے بڑے فلسفوں کے اوپر غالب کر دیتا. فئۃ کثیرہ, وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے. کیسے رومن ایمپائر کھڑی ہے, پرشین ایمپائر کھڑی ہے, گریک ایمپائر کھڑی ہے, ایجپشن ایمپائر کھڑی ہے, اور انٹیپڈ مارکیٹ ہے عرب کی.
کوئی آنا ہی پسند نہیں کرتا یہاں پر. وہ کہتے ہیں بھائی ایتھے منہ ہی نہیں مارنا سی. کولاسوس آف روم کھڑے ہیں, پیرامڈز آف ایجپٹ کھڑے ہیں احرام مصر, یہ فارس کا تخت کھڑا ہے آگے سے. کتنے مشینیں تھی صرف اس کے سروں پہ تاج رکھنے کے لیے. فارس کا بادشاہ جب جنگ میں آیا پاؤں میں چھالے پڑ گئے. کیوں؟ یہ ڈائس کے آدھے جتنا تو صرف قالین تھا اس کے پیر کے نیچے جس پہ وہ رہتا تھا. فلسفہ, آرکیٹیکچر, کلچرل نارمز اینڈ ویلیوز عروج پہ کھڑی ہیں, معراج ہے ان کے پاس. نبوت نہیں دی اللہ نے ان کو. وہ عرب کو ٹیپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے بھائی یہ نو گو ایریا ہے گا, اتنے جان دا کوئی فائدہ نہیں ہے گا. یہ بہت بٹے ہوئے ہیں, یہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کا کوئی لیڈر. شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں الکتاب, اپنی کتاب الجاہلیہ میں عربی میں, کہ 36 بڑی بیماریوں میں عرب کے اندر ایک بڑی یہ تھی کہ ان کا کوئی چودھری نہیں تھا, بڑا سردار نہیں تھا. آج ہمیں بھی دیکھ لیں. کسی نے پوچھا, یہ پونڈ نہیں ہوتا, ایک پونڈ ہوتا ہے نا تھوڑے پنجاب کے اندر پونڈ, وہ والا پونڈ نہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے باہر, میں نارمل پونڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ پونڈ بھی بڑے گھوم رہے ہیں آج کل. وہ پونڈوں سے کسی نے پوچھا یار تھوڑے یہاں بڑا بڑا کون ہے گا تھوڑا؟ انہوں نے کہا یار ساڑھے سب دی پیچھے نہ ڈنگ لگیا تھا, اسی سارے ڈنگ مارنے سے ساری چودھری ہیں. یہ بیماری آج ہم میں بھی ہے, ان میں بھی تھی. ان کا کوئی بڑا ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے یار ان کو آرڈر میں لانا بہت مشکل ہے. تو نہ روم ہاتھ ڈالتا تھا عرب میں, بس کانسٹنٹینوپل تک آگے ٹچ کر گیا تھا, سیریا کے بارڈر تک آیا, اس سے زیادہ آگے نہیں آیا. نہ فارس نے انٹری کی. بھائی نہیں, انہوں نہیں چھیڑو, یہ چینلائز نہیں کیے جا سکتے, یہ آرگنائز نہیں کیے جا سکتے. دماغ بہت ٹیڑھا ان کا. اچھائیاں بھی بڑی تھی عربوں کے اندر, اور مصر والے تو ویسے ہی کہتے تھے نحنو ہی تھا, ان کے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. نحنو کیسے کیا آپ سر, ہاؤ ڈیڈ اٹ ڈو؟ کہ میں یہ پیچیدگیوں سے نکل کے نا بڑی میکرو, بڑی تصویر کی طرف آ جاؤں. ایک عمر ہوتی ہے انسان کی جب اس کا علم, اس کا پرسیپشن, اس کی سوچ, اس کا تفکر, اس کا تدبر, اس کا تذکر, چیزوں کو دیکھنے کی اس کی جہاد, اس کا استدلال, اس کا استنباط, اس کا استقراء, اس کا استخراج بہت سطحی ہوتا ہے. سطحی, ویری سرفیسڈ. اس کے لیے بات کو بہت آسان کر دیتا ہے. یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے اس طرح کا. جوانیوں کا علم بڑا دو ٹوک علم ہوتا ہے. اٹس ویری ایبسولوٹ ان اٹس نیچر. بات ہوگی اور ایک لکیر ہوگی سامنے. پھر شادیاں ہوتی ہیں, بیویاں آتی ہیں, ان کی دھکے پڑتے ہیں ان کو ذرا, اور پھر اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں آ جائیں گی کہ علم جواب ہی نہیں دے پاتا انسان. ایک عمر آتی ہے, اتنی پیچیدگیاں, اتنی زبردست اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ صدیاں پہلے ابھی ہی مجھ سے کوئی پوچھتا جی اس کا کیا فتویٰ ہے, مجھ سے تو نہیں دیا جاتا, کیونکہ وہ اتنا جزیات, کلیات, میکروز, مائکروز, قواعد فقہ, اصول فقہ, کلیات, یہ ایسے مربوط ہوتی ہیں, جواب ہی نہیں دیا جاتا اس میں. خیر شر کے موازنے آ جاتے ہیں, خیر اور خیر کے موازنے آ جاتے ہیں, شر اور شر کے موازنے آ جاتے ہیں. اس لیے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سیز لیس العاقل, یہ انٹلیکچول نہیں ہے, یہ دانشور نہیں ہے, الذی یعلم الشر من الخیر, جو خیر اور شر کی تفریق کر سکے, یہ اتنا بڑا عاقل نہیں ہے. ولکن العاقل ہی از این انٹلیکٹ, یہ دانشور ہے, یہ ڈیپتھ ہے. الذی یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین, جو دو خیر میں سے بڑی خیر نکال کے دکھائے,
جو 2 شر میں سے بڑی شر نکال کے دکھایا. تو ایک زندگی کا بڑی عمر ہوتی ہے جہاں بہت پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. تحریک جو ہوتی ہے نا وہ سطحیت سے بہت زیادہ دقیق، عمیق، رمیق اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ تو جواب کے اندر جواب بتا دیتا ہے کہ جواب کیسا ہے، جواب بتا دیتا ہے کہ وجود کیسا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے جہاں انسان پھر لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ پیچیدی باتیں نہیں کیا کریں آپ، بہت ٹیکنیکلٹیز بیان نہ کریں آپ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا زندگی میں ہمیشہ ایک پرسپیکٹیو رہا ہے، ایک موقف رہا ہے